حضرت صدقہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے طرابلس کے کنارے ایک بلند مقام پر 3 قبروں کو دیکھا۔ ان میں سے پہلی قبر پر یہ اشعار لکھے ہوئے تھے۔ ترجمہ: جس شخص کو یہ یقین ہے کہ جلد ہی موت ناگہاں آ جائے گی، اس شخص کو عیش و آرام میں کیا لذت مل سکتی ہے، اور موت اس کے عظیم ملک اور فخر و نخوت کو چھین کر ایسے گھر میں اس کو بسائے گی جس کا وہ اہل ہے۔ اس کے بعد میں نے دوسری قبر کو دیکھا تو اس پر یہ اشعار لکھے ہوئے تھے۔ ترجمہ: جس شخص کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موت کے بعد باز پرس کرے گا، اس کو عیش میں کیا لذت مل سکتی ہے۔ موت کے بعد اس نے بندوں پر جو ظلم کیا ہے اس کا انتقام لے گا، اور جو نیکی کی ہے اس کا اجر دے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں تیسری قبر پر گیا تو اس پر درج ذیل اشعار لکھے ہوئے تھے۔ ترجمہ: اس شخص کو عیش میں کیا لذت ملے گی جو ایسی قبر میں جانے والا ہو جو کہ اس کے شباب کو پرانا کر دے گی، اور جوانی کی چمک دمک جلد ہی ختم ہو جائے گی، اور اس کا جسم اور اس کے بدن کے تمام جوڑ وہ سیدھا ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں ان 3 قبروں کو دیکھنے کے بعد وہاں کے ایک گاؤں میں گیا۔ وہاں ایک بزرگ شخص تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہاں پاس 3 قبریں ایسی نظر آئیں کہ مجھ کو ان پر سخت تعجب ہے۔ ان بزرگ نے کہا کہ ان قبروں کے مردوں کی حیات کا قصہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے۔ میں نے قصے کی تفصیل پوچھی تو ان بزرگ نے بیان کیا کہ وہ 3 بھائی تھے۔ ان میں سے ایک شخص بادشاہ کا مصاحب اور امیر لشکر تھا۔ دوسرا بھائی ایسا مشہور تاجر تھا کہ بڑی ساکھ والا تھا، ہر تاجر اس کی بات مانتا تھا۔ اور تیسرا بھائی عابد و زاہد تھا، گوشہ نشین رہتا اور اپنے رب کی عبادت کیا کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کا وہ بھائی جو بادشاہ کا مصاحب تھا آیا، اور اس کے بعد تاجر بھائی بھی پہنچ گیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنے قریب المرگ بھائی سے وصیت کی درخواست کی۔ عابد بھائی نے کہا، نہ میرے پاس مال ہے، نہ کسی کا مجھ پر قرض ہے کہ وصیت کروں۔ ہاں، میں تم لوگوں سے ایک عہد کرتا ہوں، تم لوگ اس کو نہ توڑنا۔ عہد یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو ایک بلند جگہ میں دفن کرنا، اور میری قبر پر یہ 2 شعر لکھ دینا، اور اس کے بعد 3 دن تک میری قبر پر آتے رہنا، شاید تم کو نصیحت حاصل ہو۔ چنانچہ بھائیوں نے یہی کیا۔ موت کے بعد بلند زمین میں دفن کر دیا، اور 2 دن زیارت کرنے کے بعد تیسرے دن وہ بھائی جو مصاحب سلطان تھا آیا، اور جب واپس جانے کا ارادہ کیا تو قبر کے اندر سے ایک دھماکے کی آواز سنی۔ وہ گھبراتا ہوا گھر آیا اور اسی رات کو خواب میں اپنے مرحوم بھائی کو دیکھا، اور جب صبح ہوئی تو اپنے بھائی بندوں کو بلا کر کہا، دیکھو میں اب تمہارے درمیان نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے عمارت ترک کر دی اور عبادت کے لیے جنگل کی راہ لی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو تیسرا بھائی جو تاجر تھا اس کے پاس آیا اور وصیت کی درخواست کی۔ اس قریب المرگ بھائی نے کہا، کچھ مال و اسباب اور کوئی قرض میرے ذمہ نہیں کہ میں اس کی وصیت کروں۔ ہاں، میں تجھ سے یہ عہد لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر میرے عابد بھائی کے پہلو میں بنانا، اور اس پر یہ اشعار لکھ دینا، اور 3 دن تک میری قبر کی زیارت کرنا۔
جب یہ بھائی بھی مر گیا تو اس تیسرے بھائی نے عہد کی پابندی کی، اور جب قبر کی زیارت پر تیسرے دن گیا تو قبر کے اندر سے سخت آواز آئی جس سے اس کی عقل گھبرا گئی اور وہ دوڑا ہوا گھر آیا، اور اسی رات خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا اور پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا بہت اچھا ہے، توبہ تمام نیکیوں کو جمع کرنے والی ہے۔ پھر اس نے پوچھا میرا عابد بھائی کہاں ہے؟ اس نے بتایا ائمۃ الابرار کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر نصیحت کی درخواست کی تو اس نے یہ نصیحت کی کہ اس وقت تو بڑا مالدار اور تاجر ہے، اپنے غنا کو غنیمت جان۔ اس خواب کے بعد جب وہ بیدار ہوا تو اپنا تمام مال تقسیم کر کے دنیا سے علیحدہ ہو گیا اور اطاعت الہی میں لگ گیا۔ جب اس تاجر کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے لڑکے نے نصیحت کی درخواست کی۔ اس کے باپ نے کہا بیٹا میرے پاس کوئی مال نہیں کہ وصیت کروں، ہاں میری یہ نصیحت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو اپنے دونوں چچاؤں کے پاس دفن کرنا اور میری قبر پر یہ اشعار لکھ دینا، پھر 3 دن تک میری قبر کی زیارت کرنا۔ چاچا اس کے لڑکے نے یہی کیا۔ دفن کرنے کے بعد برابر زیارت کو جانے لگا۔ جب تیسرے دن قبر پر گیا تو قبر سے ایک آواز آئی، وہ ڈر گیا اور جب گھر واپس آیا تو خواب میں اپنے باپ کو دیکھا۔ باپ نے کہا بیٹا بہت جلد تو بھی ہمارے پاس آنے والا ہے، یہ بات پر حق ہونی ہے، اس لیے تو ایک طویل سفر کے لیے مستعد ہو جا اور آخرت کی تیاری کر۔ دنیا کے ساتھ لوگوں نے دھوکا کھا کر آخرت سے بے پرواہی برتی اور نادم ہوئے، تو ایسا نہ کرنا کہ مر کے پچھتانا پڑے۔ دنیا سے لمبی آرزو نہ رکھنا، یہ نکموں کا کام ہے۔ جن لوگوں نے دنیا سے لو لگائی اور موت کے بعد پشیمان ہوئے تو اس پشیمانی سے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچا اور نہ ان کو نجات ملی۔ تو ایسا نہ کرنا، جس گھر سے تو کوچ کرنے والا ہے اس سے اپنا سامان اس گھر کی طرف اٹھا لے جس میں تو رہنے والا ہے۔ بیٹا تو جلدی کر، پھر کہتا ہوں کہ جلدی کر۔ اس نصیحت کے بعد اس لڑکے کی آنکھ کھل گئی۔ جس بزرگ نے یہ 3 قبروں کا قصہ حضرت صدقہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا، ان بزرگ کا کہنا ہے کہ جس رات کو تاجر کے لڑکے نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، اس کی صبح کو میں اس لڑکے سے ملا۔ اس نے کہا خواب میں باپ نے جو بات کہی ہے اس سے اندازہ ہوا کہ میری موت قریب ہے، صرف 3 ماہ یا 3 دن میں مر جاؤں گا۔ اس کے بعد تیسرے دن لڑکے نے گھر والوں کو بلا کر وصیت کی اور پھر قبلہ کی طرف منہ کر کے کلمہ شہادت پڑھا اور مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبروں پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے اور ہم سب کو امتحان قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔